محمد رفیق ہیں جی اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی موجودہ حکومت کے ایک اہم ترین وفاقی وزیر کا دوست ہوں اور ان کے کہنے پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بے شک آپ غلط فیصلوں پہ ہماری حکومت پہ تنقید کریں، ہم اس سے رہنمائی لیں گے، لیکن اچھے اقدامات پہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں. ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو. محمد رفیق صاحب اسلام آباد. تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت، بہت اصولی بات ہے، اور اگر اس میں کہیں کوتاہی ہو میں بالکل غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، بہت احتیاط کروں گا. اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کبھی پی ٹی آئی کو بھی اسپیئر نہیں کیا. ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی بات ہوئی تھی، فوج کے بارے میں یہ ہو، جب یہ لوگ کرتے تھے تب بھی میں یہی کرتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو، مشکل نہیں ہے، دور کی بات نہیں ہے کہ ابھی بمشکل 1 سال ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت تو میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی اور لوگ حیران رہے. پاکستان کے چند بہت محترم اور لیڈنگ جو کالم نگار تھے انہوں نے بھی لکھا کہ اگر حسن نثار یہ بات کر رہا ہے تو باقی کیا رہ گیا. تو میں اس وقت اچھا، اب تک لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کبھی آپ تعریف کرتے ہیں کبھی تنقید کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے میچ میں کوئی، ہم کہاں کے دانشور ہیں، کامنٹری کرتے ہیں نا ہم کرنٹ افیئرس پہ، تو اس میں ایسا ہی ہے جیسے کرکٹ میچ. مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، میں کو غلط مثال دے دوں تو معافی چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک کامنٹریٹر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ چھکا مارتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ جی بڑا اچھا اسٹروک یہ وہ وغیرہ. اگر وہ بنگا طریقے سے کیچ پکڑا دیتا ہے، ویسے ہی بنا بنایا کیچ، تو وہ کرٹیسائز کرتا ہے، یا کوئی رن آؤٹ ہو جاتا ہے یا فلانا ہو جاتا ہے. پرفارمنس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہو تو میں ونس اگین آئی اپولوجائز، میں زیادہ کیئرفل ہوں گا. بات میری سمجھ میں ہے. دیکھیں بات سنیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب تھے ان دنوں چیف منسٹر پنجاب تھے. جب انہوں نے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی، اور ایک ان کا انیشیٹو بڑا زبردست لگا، وہ کیا تھا، وہ اپنا کچن گارڈننگ. تو لوگ حیران رہ گئے، کہتے کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا میٹرو پہ یہ جو ٹرین ٹرون کا اورنج ٹرین، اس کو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، اپنی عقل کی بات ہے نا جی. میرے نزدیک پنجاب فوڈ اتھارٹی بہت بڑا انیشیٹو تھا، کھل کے تعریف کی. اچھا اس میں میری عقل کا نقص ہو سکتا ہے، لیکن کوشش میری یہی ہوتی. اور ایک بات میں نارملی میں نے شاید آج تک نہیں کی، میرے ذاتی تعلقات شہباز شریف صاحب سے، اور میں ان کی بہت سی چیزوں کا مداح بھی ہوں، بہت اچھے. اور ہماری 2 گھنٹے کی ملاقاتیں بھی اس طرح کا، ان کے ایک بہت قریبی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں. سینیٹر شاہین کی میں بات کر رہا ہوں، خالد شاہین کی. تو ایسا نہیں ہے، کچھ بنیادی چیزوں سے مجھے اختلاف، باقی کوئی پرفارم کرے تو مجھے تو اپنی شکل آئینے میں اچھی نہ لگے اگر میں خام خواہ. ہاں اورنج ٹرین میں نہیں سمجھتا، شوکت عزیز صاحب کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا. جب انہوں نے یہ جو لیسنگ کلچر، تو میں نے کہا ابھی ارلی ہے، لیسنگ کلچر برا نہیں ہے. ہم ابھی ایک سوسائٹی کے طور پہ میچور نہیں ہے. بڑا ڈیفالٹ ہوا، جو موٹر سائیکل افورڈ کر سکتا تھا وہ گاڑی میں گھس گیا، جو چھوٹی گاڑی کر سکتا تھا، سوزوکی کر سکتا تھا، وہ اس نے کروڑ، مطلب گند پڑا بہت زیادہ. اس سے ایک ریٹ ریس کا آغاز ہوا. چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، میچورٹی وقت کی بات ہوتی ہے. کچھ چیزیں ارلی، ہم اٹ واز ٹو ارلی فار اس. ہمارے اور مسائل ہیں. ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ اتنی گھٹیا ہے. میں غریب آدمی کے بچے کی بات کر رہا ہوں، جو مہنگے اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. ہماری پریورٹی وہ ہونی چاہیے، مطلب میرا ذاتی خیال. کچن گارڈننگ بہت خوبصورت کانسیپٹ تھا، اس میں چونکہ ووٹ نہیں بنتا تھا، انہوں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں تھی. کچن گارڈننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر گھر، جو بندہ چاہے کچے کوٹھے میں رہتا ہے، ایک مرلے کا گھر بھی 50% سبزیاں اپنی اگا سکتا ہے.
جو پیٹتے ہیں نا روز، آلو مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا ہو گیا جی، مرچ مہنگی ہو گئی، یہ ساری چیزیں، آلو شاید نہ ہو، ٹماٹر تو ایک گملے کا نہیں سنبھال سکتے آپ، اس کا پیسٹ بنا کے آپ رکھ لیں، ہری مرچ ہیں اس کو. سو وہ بہت بڑا کانسیپٹ تھا، بہت بڑا کانسیپٹ تھا، اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. میں نے اس زمانے میں بڑا اس کو کوشش کی کہ لوگوں میں پاپولر ہو، وہ نہیں، چونکہ انہوں نے اس کا فالو اپ نہیں تھا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پہلی بار لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ دودھ کیا ہے، یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، یہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور ان میں ہوتا کیا ہے. سو اس طرح کی باتیں. بٹ ونس اگین میں آئندہ مزید احتیاط کروں. یاسمین بٹ، حیدر علی، دونوں کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور ان کے لیے سوال بنتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے قابل فخر بیٹے نوح دستگیر بٹ نے انٹرنیشنل مقابلوں میں 400 کلو گرام سے زائد وزن اٹھا کے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. بلا شبہ یہ جسمانی طاقت کا بے مثال مظاہرہ ہے. پلیز ہمارے شہر گجرانوالہ کے اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بھی کچھ کہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف گجرانوالہ نہیں، پورے پاکستان کے عوام کو، بلکہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو بھی مبارک ہو، بھٹ صاحب کو بھی مبارک ہو. اس طرح کی اچیومنٹس اللہ کے کرم کے بعد شدید محنت، یہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول ہے، کام کام اور کام. یہ عزت شدید جان توڑ محنت کے بعد ملتی ہے. تو ان کو، ان کے دوست احباب کو، ان کے والدین کو، سب کو مبارک ہو. یہ تو کہنے والی، اس پہ میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے سوائے خوشی کے اور شکر گزار. میرے جیسا آدمی تو بہت گریٹفل فیل کرتا ہے اپنے نوجوانوں کا، بچوں کا، جو ایک ایسے ملک میں جہاں سوائے مایوسی کے، ڈپریشن کے، اندھیرے کے، غیر یقینی پن کے، جسے انسرٹنٹی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے نصیبوں میں تو اچھی خبر رہ ہی نہیں گئی. میرے ایک دوست ہیں صلاح الدین درانی، وہ کینیڈا سے جب بھی فون کرتے ہیں تو ان کا سوال بڑا زبانی ہوتا ہے کہ یار اصل مجھے بتاؤ کو خیر کی خبر تو نہیں ہے. وہ وینکوور میں رہتے ہیں، تو جہاں خیر کی خبر ہی، خوشی کی خبر ہی کوئی نہ ہو. کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں بھوک ننگ ہے، کہیں قرضے ہیں، کہیں بلیک میلنگ ہے، کہیں جاہل ترین سیاستدان ہیں. ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو بغیر کسی سپورٹ کے، میں اس سپورٹ کی بات نہیں کر رہا جو ان کو ملی ہوگی ان کے والدین، فیملی، دوستوں کی طرف سے جو حوصلہ افزائی، اسٹیٹ کی طرف سے کیا ملا ہوگا، آئی کین ویری ویل امیجن. اور اگر اسٹیٹ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے تو پلیز مجھے آپ اگلا جب آپ کوئی سوال بھیجو تو مجھے بتانا، میں ریاست کا بھی شکر ادا کروں. ہمارے ہاں تو ایکسٹرا آرڈینری بچے ہوتے ہیں جو کسی فیلڈ میں نام بناتے ہیں. چونکہ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. اعتزاز احسن، بیرسٹر اعتزاز احسن، جب وہ جو چیف منسٹر کہتا ہوں، چیف جسٹس ہوتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے ان دنوں اعتزاز احسن صاحب کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں نے کہا نا اعتزاز احسن صاحب، یہ میں نے لکھا بھی تھا اور کسی چینل پہ بولا بھی تھا کہ ریاست ہوگی سوتیلی ماں کے جیسی. سو ایسے بچے تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم، عنایت اور تحفہ ہوتے ہیں جو اتنے نامساعد حالات میں اپنے طور پہ. اور میں نے پڑھا بھی ہے اخبار میں، ایک بات مجھے نہیں پتا، بلکہ ہو سکے تو مجھے آپ کریکٹ کریں، میں نے غلط تو نہیں پڑھا، کہ بہت چھوٹی عمر میں، پتہ نہیں 8-9 سال کی عمر میں یہ نوجوان شروع ہوا. تو بہرحال اللہ پاک کا تو وعدہ ہے کہ جتنی صحیح کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا. تو یہ قابل فخر بیٹا واقعی آپ نے ٹھیک لکھا ہے.
یہ پورے پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. گجران والوں کو زیادہ فخر ہونا چاہیے، گھر والوں کو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم جیسے جو نالائق ہیں ان کے لیے بھی اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو، اور یہ اور بھی مار کے سر کریں.